اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دوستو، ہم نے طب کی بات روزانہ کی بنیاد پر شروع کی ہوئی ہے۔ ہماری روزانہ ایک ویڈیو یوٹیوب پر آ رہی ہے، تو ان ویڈیو میں ایک ویڈیو ہم نے چڑھائی جو تھی فالج پر۔ اس پر ایک حکیم صاحب ہیں، حکیم شفاقت، لاہور سے۔ ان نے ہمیں میسج کیا اس پر کہ جوڑوں کی درد کتنی قسم کی ہیں، خصوصاً دائیں گھٹنے اور بائیں گھٹنے کے درد، اور ان کے مزاج کی پہچان اور علاج۔ حکیم صاحب جو لاہور سے ہیں، شفاقت صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اس پر رہنمائی فرمائیں۔ میرے پیارے، اب جو بھی کمنٹ آتا ہے، جس کو تو صرف اس کے کمنٹ کے اندر ہی جواب دیا جا سکتا ہے، ہم وہاں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جو تفصیلی بحث کی ضرورت ہوتی ہے جہاں، وہاں پر ہم ایک ویڈیو کی شکل میں بنا کر ان تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اس سے تمام لوگ، تمام حکماء استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ بہت حکماء اس بات میں دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ جوڑوں کے درد جو ہیں وہ 3 قسم کے۔ ایک کا نام ہے وجع المفاصل، دوسری کا نام ہے تحجر المفاصل، دوسری جوڑوں کی درد کی قسم ہے، اور تیسری جو ہے اس کو نقرس بولا جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات کر کے، ہو سکتا ہے یہ بڑی ویڈیو بنے، مگر اگر بڑی صحیح مقصد تو یہ ہے کہ آپ تک بات پہنچ جائے تفصیل سے۔ اگر 2 پارٹ بنانے پڑے تو 2 پارٹ ہم بنا دیں گے۔ آپ تک بات پہنچانا، اصل بات آپ تک پہنچ جائے، آپ حقیقت کو سمجھیں۔ ایک اجلاس ہو رہا تھا، ماہانہ اجلاس نا، ششمائی، ہاں وہ اجلاس ہوتا ہے فیصل آباد میں، حضرت حکیم امبالوی صاحب کے ڈیرے پر۔ تو یہ بہت دیر کی بات ہے، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا۔ جدھر طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سیکھنے والے دوست، ان میں بیٹھا تھا۔ تو ایک بہت بڑا نام پکارا گیا، جن کے ساتھ پروفیسر بھی کہا جاتا تھا۔ آج کے دور میں ان کا واقعہ نام بھی ہے،
لوگ ان کو پہچانتے بھی ہیں. ان کا نام پکارا گیا کہ جوڑوں کی دردوں پر حضرت اپنا خطاب فرمائیں گے. حضرت نے جوڑوں کی درد کی بات کی اور کہا بھی اپنی کاپیاں نکال لیں، میں نسخے لکھانے لگا ہوں، وہ لکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا. چند منٹ پہلے جوڑوں کی درد کی چند منٹ بات کی. یہ جی بڑے بڑے جو جوڑ ہوتے ہیں، گھٹنے کے ہوئے، ٹخنے کے ہوئے، کولوں کے ہوئے، یا کندھوں کے، یہ کونیوں کے، ان میں جو درد ہوتا ہے، بلکہ کہا تو انہوں نے کہ جہاں بھی درد ہو ہڈیوں میں، جوڑوں میں ہو، یہ اس کے لیے آپ نسخہ لکھ لیں. میرے ساتھ ایک شاگرد بھی تھے. میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ اس وقت میری اتنی پہچان نہیں تھی، میں نے اس سے کہا بھائی ان سے پوچھیں کہ آپ نسخہ تو بتانے لگے ہیں، ہمیں جس کا آپ نسخہ بتانے لگے ہیں اس کی تحریک تو بتا دیں. بغیر تحریک بتائے ہوئے، بغیر مزاج طے کیے ہوئے کہ کس مزاج میں، کس تحریک میں یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ نسخے بتانے لگے. تو ہم نے مزاج پوچھ لیا، تحریک پوچھ لی کہ ہمیں بتایا جائے یہ کس تحریک میں ہوتے ہیں. سب لوگوں نے پلٹ کے ہماری طرف دیکھا. بہرحال یہ انہوں نے کہا ذلاتی صابی میں. میں اس کا نام وجہ المفصل بتا کر تحریک و ذلاتی صابی بتا دی. تو ہم نے آگے سے پوچھ لیا اگر اس کی وجہ المفاصل کی تحریک و ذلاتی صابی ہے، پھر تحجر المفاصل کی کیا تحریک ہوگی؟ سرکار خاموش ہو گئے. لوگوں نے کاپیاں بند کر دی. بہرحال ایک کافی عرصے کی بات ہے، ویسے ہی واقعہ وہ یاد آ گیا تو میں نے عرض کر دیا. بھائی 3 طرح کے درد ہیں جو بڑے جوڑوں میں ہوتے ہیں. ان میں ایک کا نام ہے وجع المفاصل. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تحقیقات، معذرت چاہوں گا وہ نام نہیں مجھے آ رہا، ابھی آ گیا تو عرض کر دوں گا. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وجع المفاصل کا کی جو تحریک بتائی وہ بتائی 6 نمبر. اعصابی گدی میں یہ درد ہوتے ہیں وجع المفاصل کے، جوڑوں کے درد کے جو ہیں 6 نمبر. وہیں آگے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ نقرس کی تحریک عضلاتی گدی ہوتی ہے.
اب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو نسخے بتائے، اول پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ جوڑوں کی درد کون سی ہے۔ صرف جوڑوں کی درد اور جوڑوں کی درد کا اٹھا کے کوئی نسخہ دے دیا، ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پر کچھ فائدہ کر جائے، مگر اصولاً وہ غلط بات ہے۔ جو حضرت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ جوڑوں کی وجہ فاصل کر دیا، اس کی جو تحریک لکھی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے، اس نسخے کی تحریک 3 نمبر عضلاتی کتی، اس میں جو اجزاء ڈالے وہ بھی آپ دیکھ لینا وجہ المفاصل میں جو ہے۔ جس طرح سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسخے کو بنانے کی ترکیب بتائی، آگے آنے والوں نے جو اپنی کتابیں لکھی نسخہ تو وہ لکھ دیا، کہیں بھی اس ترتیب کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ کیا نسخہ صحیح بن جائے گا؟ اس نسخے میں 4 چیزیں ہیں، تمہ ہے، مصبر ہے، سونڈ ہے، نشادر ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، وہاں جو ترتیب بتائی نسخہ تیار کر، ہم وہ ترتیب سے ہٹ گئے کہ ہمیں ہٹا دیا گیا۔ تو پھر اب روتے ہیں کہ کام نہیں نسخہ کر رہا۔ حضرت صابر ملتانی کا نسخہ ہو اور وہ کام نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر جو کسی نے لکھنے والے نے کمی بیشی نہ کی ہو۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے نسخے ہیں جن میں جگادری حضرات نے اپنی مرضی سے کمی بیشی کی۔ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے، ہم تک صحیح شکل میں نسخہ ہی نہیں پہنچا۔ ترکیب یہ بتاتے ہیں، حضرت صابر سن لیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ تمے کو اور نشادر کو جو وزن وہاں لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، دونوں کو پیس کر بوتل میں بند کر دیں، کسی شیشے کی شیشی میں اس کو بند کر دیں اور 24 گھنٹے اس کو پڑا رہنے دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد دوسروں چیزوں کا صفوف بنا کر اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے اور مکس کر دیا جائے۔ اب یہ جو 24 گھنٹے اس کو پڑا رہنے دینا ہے، یہ کبھی نہیں کرنا کہ دوسری چیزوں کا بھی صفوف بنا کر آپ رکھ دیں، نہیں، 24 گھنٹے وہ پڑی رہے، بعد میں وہ دوسری چیزیں ہیں تو سونڈ اور مصبر، پھر اس کا صفوف بنائیں اور یہ شامل کر کے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کوار گندل کے گدے کو ڈال کر اتنا ڈالا جائے کہ وہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے، وہ صفوف گولی بنانے کے قابل ہو جائے،
پھر گولیاں بنائیں، پھر دیکھیں کام کرتا ہے کہ یا نہیں کرتا۔ ہم قانون محرزہ کے یہی بدقسمتی ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون میں، بات میں کہاں کہاں رد و بدل نہیں ہوا۔ تو نسخہ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، بات سمجھ گئے ہوں گے۔ نہ سمجھ میں آئے تو اس کو بار بار سننا، انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میرے بھائی، اگر وہ صحیح طریقے سے چیز کو تیار ہی نہیں کیا جاتا، جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہے، کیا وہ کام کرے گی؟ ممکن ہی نہیں وہ کام کرے۔ یہ نسخہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑوں کی درد جو وجع المفاصل ہے، جس کی تحریک اعصابی کدی ہے، یہ نسخہ اس کے لیے دیا۔ اللہ خیر کرے، اللہ مہربانی کرے۔ اگلے جو دو جوڑوں کے درد ہیں، تحجر المفاصل اور نکرت۔ اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اگلی تحریکی دوائی کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں جی صرف حیضے اور ٹی وی پر دی اگلی تحریکوں کی دوائی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا علاج معالجہ تسکین اور تحلیل پر مشتمل ہے۔ کبھی وہ تسکین کو تحریک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں وہ تحلیل کو تحریک دے کر تحلیل کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے دوست جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، دوسرا پارٹ میں بات دوسری کر لیں۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ جو آئے گا اس کے فوراً بعد، اس میں باقی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کر دیے جائیں گے آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔